بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مہدی کا ظہور ہونا علماء کرام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں ہر جگہ کفر کا حکومت ہوگا اور تمام زمین فتنہ فساد میں بھر جائے گا۔ لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے۔ وقت اتنا تیزی سے گزرے گا، سال مہینے کی طرح اور مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی، لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے قتل و خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ اس وقت پورے دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا۔ روم، شام اور تمام اسلامی ممالک سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ ساری زمین کفرستان ہو جائے گی۔ صرف مکہ اور مدینہ منورہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں پر اسلام ہوگا۔ لہٰذا اس وقت تمام اللہ کے ولی اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر ہجرت کریں گے مکہ اور مدینہ منورہ کی طرف۔ یاد رہے رمضان کا مہینہ ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے، رمضان کا مہینہ ہوگا، افضل طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہوں گے۔ حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے اور اس وقت امام مہدی کی عمر 40 سال ہوگی۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری بیعت کریں۔ وہ انکار کریں گے، پھر اچانک غیب سے آواز آئے گا، اور وہ آواز کیا ہوگی؟ ھذا خلیفۃ اللہ مہدی، اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، ان کی بات سنو اور ان کا حکم مانو۔ ناظرین، یہ ساری جو ہم نشانیاں بتا رہے ہیں حدیث میں سلسلہ وار بیان ہوئی ہے، یہ وحی سے اخذ کر کے بتایا جا رہا، اور تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہاں سے امام مہدی سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے، اور وہاں پھر دجال کا مقابلہ ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی امام مہدی کا ظہور ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو امام مہدی کا آنا نہ مانتے ہو، یا پھر یہ کہتے ہو امام مہدی کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک نجات دہندہ کا تصور ہے جو ہر دور میں قوموں کے اندر پایا جاتا ہے۔ مطلب کوئی شخص آئے گا تو ہمیں نجات بخشے گا۔ یاد رہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارے دین کے معاملے میں ہر چیز کو قبول کرنا اور نہ کرنے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام یعنی قرآن مجید اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے۔ امام مہدی کا آنے کا ذکر ایک دو حدیثوں میں نہیں بلکہ 200 سے لے کر 250 احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ امیر المومنین روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا مہدی حق ہے، یعنی ان کا ظہور برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام مہدی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ امام مہدی کا ظہور یقینی طور پر ہوگا، اور وہ ایک شخصیت ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ یاد رہے کہ مہدی آپ کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کا لقب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا۔ اب ہم امام مہدی کا حلیہ بتاتے ہیں۔ امام مہدی دکھیں گے کیسے؟ ان کی کچھ اور صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میرے نسل سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی اور ان کا رنگ عربیوں جیسا ہوگا، سبحان اللہ۔ ان کے دائیں رخسار پر ایک تیل ہوگا اور آپ کی سیرت اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسے ہوگی۔ آپ کی طبیعت میں سخاوت، رحم و کرم بے انتہا ہوگی۔ امام مہدی کو اولیاء کرام تو پہچان لیں گے، لیکن کچھ ایسی نشانیاں بھی مختلف روایتوں میں بیان کی گئی ہے جس کے ذریعے امام مہدی کو پہچانا جا سکتا ہے۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے سر پر بادل ہوں گے، جس میں سے نادا دینے والا کہے گا کہ مہدی اللہ پاک کے خلیفہ ہے، ان کی اتباع کرو۔ امام مہدی کے دور میں خشک لکڑی خشک زمین میں گاڑی جائے گی تو اس میں سے سبز ٹہنی پتوں سمیت نکلے گا۔ امام مہدی سے کوئی کسی نشانی کا سوال کرے گا تو یہ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ پرندے آ کر ان کے ہاتھ پر بیٹھ جائیں گے۔ بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا اور ان کی تشریف آوری سے زمین عدل سے بھر جائے گی۔ جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی، ہر طرف عدل و انصاف ہوگا، ان کی آمد سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ہے۔ ایک بہت بڑی مصیبت کے بارے میں بتایا کہ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا، کہیں پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ زمین میں رہنے والے سب اس سے راضی ہوں گے۔ آسمان اپنی تمام بارش مسلہ دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی، یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالات میں یہاں سے چلے گئے، کاش وہ بھی ان حالات کو دیکھ لیتے۔ ہر کوئی خوش ہوگا، ہر طرف خوشحالی کا دور ہوگا، زمین اپنے خزانے نکال رہی ہوگی، عدل و انصاف ہوگا۔ ناظرین، کیسے حالات ہوں گے جب ہر طرف امن و امان ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں مہدی کی آنے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ جو میری امت میں اختلاف اور استراحات کے زمانے میں بڑا مشکل وقت ہوگا، اس میں پیارے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی بھیجے جائیں گے۔ وہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے، زمین اور آسمان والے سب کے سب ان سے خوش ہوں گے۔ وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے۔ ان کے دور خلافت میں میرے امت کے دلوں میں بے نیازی ہوگی، ہر کوئی مطمئن ہوگا، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہی گویا نہیں ہوگی، اور انصاف عام ہوگا۔ وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ اعلان کر دے کہ جسے مال کی حاجت ہے وہ مہدی کے پاس آ جائے۔ اس اعلان پر پورے مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص آئے گا، مطلب لوگ اتنے امیر ہو جائیں گے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہوگی مال کی۔ مہدی ان سے فرمائیں گے کہ جاؤ، جو خزانے کا مالک ہے اس کے پاس جا کر کہو کہ مجھے امام مہدی نے مال لینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وہ شخص ان کے پاس پہنچے گا جو خزانچی ہوگا، وہ کہے گا جتنا ضرورت ہے لے جاؤ، جتنی تمہیں حاجت ہے تم لے جاؤ۔ اس پوری روایت سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ جب ہر طرف عدل و انصاف ہوگا، دین کا اصل طریقہ کار اگر زمین پر نافذ کر دیا جائے تو غربت بچتی ہی نہیں ہے۔ اصل غربت، اصل مصائب دین سے دوری کے بنا پر ہے۔ امام مہدی گویا اس دنیا میں آ کر ثابت کریں گے کہ اگر پورے دنیا میں اسلام نافذ کر دیا جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہے۔ بہرحال وہ خوش نصیب لوگ
جو امام مہدی کا ساتھ دیں گے ان کی بھی ایک الگ شان اور فضیلت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے امام مہدی کے بارے میں ایک سوال کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا۔ اللہ تعالی جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا۔ امام مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کے مطابق 313 ہوں گے۔ اس جماعت کو خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو نہ ہوئی نہ ان کے بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا۔ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا اس سوال کا 100% درست جواب کوئی نہیں دے سکتا، لیکن کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو امام مہدی کے ساتھ پہلے ظاہر ہوں گی۔ کچھ واضح نشانیاں یہ ہیں، ان میں سب سے پہلی نشانی دریائے فراق پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا اور اس میں موجود سونا ظاہر ہونے لگے گا۔ دوسری نشانی امام مہدی کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا اور اسی دن دوپہر کو سورج گرہن ہوگا اور ایسا گرہن پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ تیسری نشانی 7 راتیں مشرق سے بڑی آگ ظاہر ہوگی اور بہت بڑے بڑے زلزلے آئیں گے۔ امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک نشانی جسے سب علماء کرام سب سے بڑی نشانی کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ استنبول ایک بار پھر غیر مسلم کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ پوری دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور پوری دنیا میں کافروں کی حکومت ہوگی۔ پھر جب مکہ پاک میں تمام لوگ امام مہدی کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ ایک بار پھر استنبول مسلمانوں کو مل جائے گا۔ امام مہدی وہاں سے سب لوگوں کو ساتھ لے کر استنبول جائیں گے اور وہاں فتح فرمائیں گے۔ یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ وہاں شور مچ جائے گا کہ دجال آ گیا ہے، دجال آ گیا ہے۔ پھر امام مہدی یہ سن کر سب لوگوں کو لے کر ملک شام روانہ ہوں گے۔ وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ یہ آواز شیطان کی تھی اور اس نے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن امام مہدی کے شام پہنچنے کے بعد سچ میں ہی دجال نکل آئے گا۔ پھر امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر وہیں رہ جائیں گے۔ اتنے میں دجال پوری دنیا گھوم لے گا۔ اس کے بعد آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامعہ مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر آئیں گے۔ اس کے بعد آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامعہ مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جامعہ مسجد دمشق میں ہوگا تو اس وقت صبح کا وقت ہوگا۔ نماز فجر کے لیے اقامت بھی ہو چکی ہوگی۔ اب جماعت ہونے والی ہے۔ اگلے منظر ایک طرف اللہ کے نبی ہے اور ایک طرف نبیوں کے سردار کا امتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت فجر کی جماعت کون پڑھائے گا؟ حضرت عیسیٰ کا نزول ہو گیا۔ امام مہدی بھی مسجد میں موجود ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن کے کمزور ہو جانے کی حالت میں دجال نکلے گا۔ اس کے بعد عیسیٰ بن مریم آسمان سے اتریں گے اور صبح صادق سے پہلے اعلان کریں گے، اے مسلمانوں، اس جھوٹے خبیث دجال سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی جناتی مخلوق ہے۔ لوگ آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے۔ تو نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی اور مسلمانوں کے امیر امام مہدی کہیں گے کہ اے روح اللہ، اقامت کے لیے آگے تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تمہارا امام ہی تم لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ تو اس وقت امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال سے مقابلہ کرنے نکل جائیں گے۔ اب دجال کی حالات یہ ہوگی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی میں نمک
گھل جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک نظر جاتی ہوگی۔ دجال بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور باب لود کے پاس دجال کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے اور اس طرح دجال جہنم داخل ہو جائے گا۔ ہم نے جو امام مہدی کی باتیں بتائی ہیں بالکل درست ہے اور حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ اس وقت اسلام صرف مکہ اور مدینہ میں ہوگا، باقی تمام دنیا کافروں کی ہوگی۔ امام مہدی کا ظہور بیت اللہ میں ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو فتنہ دجال سے بچائے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کیجیے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔